یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اور بہت سی گر کر اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہ ہیں جو ہنس کر اٹھنے والی ہوں۔ جو شخص اپنے دل کو بہتر بنانے کے لیے نظموں یعنی موسیقی سننے میں اضافہ کرتا ہے، اس کی قرآن سننے کی خواہش اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ گفتگو مختصر ہو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ طویل گفتگو اکثر اوقات بگڑ جایا کرتی ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کا حسن ہے۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی اکثریت ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ جھوٹے دوست انسان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہنسی ایک زبردست دوا ہے، یہ ایک زبردست طاقتور علاج ہے۔ آپ کی ہنسی میں اپنا جرم، آپ کے زخم غائب ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بعض اوقات اچھے لوگوں کا انتخاب بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری کامیابیوں کی وجہ صرف محنت نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے رہتے ہیں ان کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی، پھر کامیابی تمہارا مقدر ہی مقدر ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام زندگی ہے۔
جھوٹ کبھی بھی سچ کو ہرا نہیں سکتا، البتہ کچھ وقت کے لیے جھوٹ غالب آ جاتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو چنا جا چکا ہے اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ آپ کے حسن اخلاق کا حسن آپ کے چہرے پر بھی آتا ہے اور شخصیت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ ایک دانش مند نے کہا، اگر تم مخلوق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیٹھ کو وار سہنے کے لیے تیار رکھو، اور اگر تم خالق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی روح کو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار رکھو۔ یہ گرمی تو چند دنوں کی گرمی ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں محشر اور جہنم کی گرمی سے بچا لے، آمین۔ ایمان کا لیول بدلتا ہے، کبھی تمہارا ایمان احد پہاڑ کی طرح مضبوط اور کبھی مکڑی کی جال کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ تھکنا نہیں، بس کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہر روز نماز پڑھنی ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ تلاوت کرنی ہے، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ اذکار کرنے ہیں، چاہے جتنے مصروف ہو۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچانا، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے ہر دن اور شیطان کو ہرانے کی ہر لمحہ ہر روز کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ کو بتاؤ،
اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کتنا فرق ہے نا، کچھ مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے تذکرے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور بعض زندہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میل جول سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ انسان کو ثابت قدمی تبھی عطا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا قدم خود اٹھایا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہر کوئی یہی کر رہا ہے، ہر ایک لیٹ آتا ہے، ہر ایک چھٹی کر لیتا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتیں۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ تربیت کی 4 تلواروں سے اپنے نفس کے ساتھ لڑو۔ تھوڑا کھاؤ، کم سوؤ، کم بولو، اور جب لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں تو صبر کرو۔ اس سے تمہارا نفس اطاعت کے راستے پر چلنے لگے گا۔ نظر کی چوری انسان کو گمراہ کرتی ہے، اس لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے نظروں کی حفاظت ہی سب سے ضروری ہے۔ ہم انسان خود کو مکمل نہیں جانتے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تمہیں اگلے 2 گھنٹے بعد کیا چاہیے ہوگا تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہماری خواہشات بدلتی رہتی ہیں۔ ہم کبھی جذباتی ہو کر کچھ کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چیز سامنے آئے تو دل نہیں کرتا۔ ہم بس خود کو اس لمحے میں جانتے ہیں، مگر وہ رب ذوالجلال ہمیں مستقبل میں بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں آج جو سب سے ضروری لگ رہا ہے وہ کل ہمیں عارضی لگے گا۔ آج جس میں ہمیں اپنی خوشی لگ رہی ہے کل ہم اسی سے اداس ہوں گے، کیونکہ ہم انسان ایسے ہی ہیں۔ اس لیے اپنے رب کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے اور ہمارا فائدہ کس راہ میں ہے۔ آپ کے بچے آپ سے آگ مانگیں گے تو انہیں دیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو ہر حرام، ناجائز، فحش کام سے انہیں روکیں کہ اللہ کے حضور آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے
کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ ماہ صفر منحوس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی صفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ایک ترک کہاوت ہے، خرگوش لومڑی کو دوست سمجھتا تھا مگر یہ دوستی تب ختم ہو گئی جب لومڑی کو بھوک لگی۔ یعنی خود غرض لوگ دوستی کا صرف دکھاوا کرتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔